الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومشفقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، میرے محترم و مکرم بزرگان دین، میرے عزیز دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے 19ویں پارے میں اپنے بندوں کی 13 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے جو نیک اور صالح بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، فرما بردار اور اطاعت گزار بندے ہیں، ان کی اللہ نے 13 صفات اور 13 خوبیاں بیان کی ہیں۔ ان 13 خوبیوں کو ایک ہی وقت میں بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک اللہ کے بندوں کی صفت ہے۔ آج کے اس جمعہ کے بیان میں اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور دعا گو ہوں اللہ جل مجدہ سے
کہ اللہ رب العالمین وہ 13 صفات ہم سب کے اندر بھی پیدا فرما دے۔ ان 13 صفات میں سے جس صفت پر گفتگو کرنی ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت میں بیان فرما دیا۔ ویسے تو اس حوالے سے آیتیں اور بھی ہیں، لیکن اس کا تذکرہ پہلے کر دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اپنے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت کے بارے میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت۔ اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ یبیتون لربہم، وہ رات اس حالت میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وہ رات اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے رونا دھونا کرتے ہیں، اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں اور لمبی قرات کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ راتوں کو سوتے بھی ہیں اور ایک وقت پھر کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قیام میں قرآن پڑھتے ہیں اور توبہ اور استغفار میں اپنی رات کو گزار دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ خود میرے آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا، وہ اپنی رات کیسی گزارا کرتے تھے؟ حدیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک حصے میں اپنا آرام کیا کرتے تھے، دوسرے حصہ اپنے گھر والوں کو دیا ہوتا تھا اور تیسرا حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اپنی رات کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اس لیے کہ اپنے آپ کا بھی انسان کے اوپر حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، ایسا نہیں کہ اپنے آپ پر اتنی زیادتی کر لو، اتنی عبادت میں لگ جاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ، صحت کی نعمت چھن جائے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دو، پریشانی میں ڈال دو۔ یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک وقت تک اپنی رات نیند میں گزار لو،
اس لیے کہ پیغمبر ہی نے فرمایا ہے کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ تو نفس کا حق کیا ہے کہ رات کو اس کو تھوڑا آرام دو، سو جاؤ، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین تمہیں توفیق دے تو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ تو میرے آقا کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک حصہ آرام کر لیا کرتے تھے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے، اس لیے کہ گھر والوں کا بھی حق ہے۔ جیسے اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر، ویسے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ یہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ دو، ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہ کرو اور ساری رات عبادت میں گزار دو، سارا دن روزے میں گزار دو، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، ان کو بھی تو ادا کرنا ہے۔ اگر تم ساری رات عبادت میں لگ گئے، سارا دن روزے میں لگ گئے، تو حقوق کون ادا کرے گا؟ لہذا تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تو آپ ایک حصہ اپنے گھر والوں کو بھی دیا کرتے تھے، اور تیسرے حصے میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، لمبے قیام کرتے تھے، لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی، جنت مانگ رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ کون؟ اللہ کا حبیب کر رہا ہے۔ اور یہ کب؟ رات کے آخری پہر میں اللہ کے حبیب اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کی باتوں میں لگ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت یزید ارشاد فرماتی ہیں، شعب الایمان کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا، وہ لوگ کہاں پر ہیں جن کے پہلو رات کو بستر سے الگ ہو جاتے تھے، یعنی بستروں کو چھوڑ دیتے تھے، سردی ہے تب بھی چھوڑ دیے، گرمی ہے تب بھی چھوڑ دیا، دل چاہ رہا ہے تب بھی، دل نہیں چاہ رہا تب بھی، بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو آواز لگے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو رات کو بستروں سے اپنی کروٹوں کو ہٹا لیتے تھے؟ اعلان ہوگا، چنانچہ تھوڑے سے لوگ ان سارے لوگوں میں کھڑے ہو جائیں گے، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، اور جب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ لوگ بغیر حساب اور کتاب جنت کے اندر داخل ہو جائیں، بغیر حساب و کتاب۔ یہ کون؟ جو راتوں کو اٹھا کرتے تھے، اپنے پہلوؤں کو بستر سے جدا رکھتے تھے اور اللہ سے کھڑے ہو کر دعائیں مانگا کرتے تھے نماز تہجد میں، ان کے لیے کل قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ ان لوگوں کو بغیر حساب اور کتاب جنت میں داخل کر دو، اور بقیہ جو لوگ رہ جائیں گے ان لوگوں کا حساب اور کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ تہجد کی نماز اتنی اہمیت والی نماز ہے، اتنی عظمتوں والی نماز ہے، اللہ سے براہ راست انسان ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور راتوں کا تذکرہ قرآن کریم نے کیوں کیا؟ والذین یبیتون، وہ اپنی رات گزارتے ہیں، رات کا تذکرہ دن کے مقابلے میں خصوصی طور پر کیا۔ حالانکہ عبادت تو لوگ دن میں بھی کرتے ہیں،
5 نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، دیگر بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود راتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا۔ اس لیے رات کا تذکرہ کیا کہ رات کو اللہ نے بنایا ہے آرام کے لیے۔ انسان ساری دن تھک جاتا ہے، اپنے کام اور کاجوں میں مصروف رہتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ رات آئے میں تھوڑی دیر آرام کر لوں اور میں فریش ہو جاؤں۔ یہ انسان چاہتا ہے۔ تو رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ یہ جب رات کو بستر پہ آ کے لیٹتا ہے، بڑے مزے کی نیند آ رہی ہے، بڑے سہانے خواب آ رہے ہیں، دل کو جسم کو بڑا سکون مل رہا ہے، لیکن ایک وقت تک سونے کے بعد یہ پھر اٹھ جاتا ہے، اپنے بستر کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے آرام کو بھی چھوڑ دیتا ہے، سردی اور گرمی کو نہیں دیکھتا ہے، اور وہ آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے رات کا تذکرہ خصوصی طور پر کیا کہ رات آرام کے لیے ہے، یہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد مجھ سے دعائیں کرتا ہے، استغفار طلب کرتا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ پھر اللہ اس کو کیوں معاف نہ کرے؟ کیوں اللہ اس کو معاف نہ کرے؟ اور حدیث کے مطابق اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آخری پہر میں آواز لگاتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دے دوں؟ کوئی ہے ایسا شخص جس کے پریشانی ہے میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں؟ کوئی ہے ایسا بندہ جس کا کاروبار نہیں چل رہا مجھ سے مانگے میں اس کے کاروبار میں برکت ڈال دوں؟ کوئی ہے ایسا بندہ جس کی اولاد نہیں ہے وہ میری طرح متوجہ ہو جائے اور میں اس کو اولاد عطا کر دوں؟ یہ اللہ رب العالمین خود آواز لگاتے ہیں، آواز لگا کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے۔ تو اللہ کی اس آواز پر لبیک کہنے والے بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین کی رحمت خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں جب رات کو تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہوں تو اٹھنے کے بعد پھر یہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، اے اللہ تیرے حبیب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین آخری پہر میں یہ آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، معافی کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ ہم نے تیرے حبیب سے سنا ہے۔ اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ اعلان تو تو نے خود کیا ہے، ہم نے تو آپ کو نہیں کیا کہ آپ یہ اعلان کریں، اعلان تو آپ نے خود کیا ہے کہ ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اب اے اللہ ہم اٹھ کے آ گئے ہیں تیرے پاس اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اے اللہ اب ہمیں معاف کر دینا، تو نے خود ہی کہا تھا کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، اب میں آ گیا ہوں تیرے در پہ، اب آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ آپ نے خود کہا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے، ہم نے تو نہیں کہا آپ کو، آپ نے خود اعلان کیا ہے مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا ہے۔ ہم اس تہجد کے ٹائم آ گئے ہیں آپ کی آواز پر لبیک کہہ کر، اے اللہ اب ہم تیرے سے رزق مانگتے ہیں، ہمیں رزق دینا آپ۔ یہ محبت کی باتیں، یہ محبت کی باتیں، یہ عقیدت کی باتیں۔ اب ہم آپ سے رزق مانگ رہے ہیں، ہمیں رزق دینا، آپ نے تو خود اعلان کیا تھا۔
اے اللہ ہم آ چکے ہیں، آپ نے صدا لگائی ہے کہ مجھ سے کوئی اولاد مانگنے والا ہے یا نہیں ہے، اب ہم تیرے حضور پیش ہو چکے ہیں، ہم اولاد تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں اب اولاد دے دے۔ یہ کیا ہے؟ راز و نیاز کی باتیں، محبت کی باتیں۔ اے اللہ تو نے خود کہا ہے مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، مالی مشکلات ہیں، بڑی تنگیاں ہیں، تو نے خود کہا ہے کہ مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اب میری پریشانی کو دور کر دے۔ یہ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اس انداز سے اللہ کو کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اس لیے کہ اعلان وہ خود کر رہا ہے۔ تو ہم جب اس ٹائم کھڑے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اعلان تو نے خود کیا ہے، اب ہم آگے ہیں، اب ہمیں محروم نہ فرمانا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس کو محروم کر دے؟ رزق کا رونا رونے والوں، رزق کی تنگی کی شکایت کرنے والوں، کاروبار نہ چلنے کا ہنگامہ اور شور مچانے والوں، تمہیں یہ تہجد کی نماز کیوں نہیں یاد آتی؟ تم اس ٹائم کھڑے ہو کر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہ اس وقت اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں کو کہتا ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے، اس ٹائم تم سو رہے ہوتے ہو، دن ہوتا ہے تو کہتے ہو کہ کاروبار نہیں چل رہا، مالی مشکلات ہیں اور تنگیاں ہیں، اس ٹائم اٹھ کے اللہ سے مانگو نا، اللہ کیوں نہیں دے گا تمہیں؟ وہ کریم ذات ہے۔ تو ان بزرگوں کی طرح اٹھ کے کہہ دیا کرو اللہ آپ نے خود کہا ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے، میں آ گیا ہوں تجھ سے مانگنے والا، اب مجھے دے دے۔ میرا اللہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو بڑا کریم اللہ ہے، ضرور دے گا، لیکن اس کے اٹھنے کا اہتمام تو کرو۔ حضرت بلال اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما، ان سے آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ تم دونوں تہجد کا اہتمام کیا کرو، اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اس نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر ایک، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب تمہیں بہت جلد حاصل ہو جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اللہ تمہاری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ کس سے؟ نماز تہجد سے۔ اب دیکھیں اس کے اندر کتنے فائدے ہوئے۔ تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اللہ کا قرب بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا، اور تمہاری بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت بلال حبشی اور حضرت سلمان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اوپر تہجد کی نماز لازم کر لو۔ بیماریوں کا رونا رونے والوں، مختلف قسم کی بیماریاں اگر لگ چکی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہے، کبھی اس حدیث کو سامنے رکھ کر رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے اور کہو اللہ یہ بیماری لگ گئی ہے، تیرا اعلان ہے اس وقت جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، اللہ یہ بیماری لگ گئی ہے، میں حاضر ہو چکا ہوں، اس بیماری سے نجات چاہتا ہوں، صحت مانگتا ہوں، اللہ تیرا اعلان ہے مجھے اب صحت دے دے۔ پھر دیکھیے اس حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین صحت تمہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کر کے دیکھیے گا۔ مانگیے اللہ سے صحت، ضرور اللہ رب العالمین تمہیں صحت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے نماز تہجد ان 5 نمازوں کے علاوہ یہ ایک چھٹی نماز ہے، اگرچہ فرض تو نہیں ہے لیکن قرب خدا بندی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے وہ اٹھ جایا کرے اور اللہ سے مانگا کرے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، داؤد بشر المذنبین، گناہگاروں کو خوشخبری دے دو کہ اگر تم میری رحمت سے واقف ہو گئے، تم نے اگر معافی مانگ لی تو تم نے اگر اللہ کی رحمت کو دیکھ لیا اور اللہ کی رحمت کو سمجھ لیا، تمہیں اگر اس کا پتہ چل جائے، تمہارے جسم کے جو جوڑ اکٹھے ہیں وہ سارے جوڑ الگ الگ ہو جائیں۔ تمہارے جسم کے جو جوڑ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کو اگر تم نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا، تمہارے یہ جسم کے جوڑ ٹوٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور تم کیا کرو، ایک دفعہ اللہ کو یہ کہہ دو کہ اے اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرا کریم اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کی شان کریمی ہے، اس کی شان کریمی ہے کہ تم ایک دفعہ اس کو کہہ دو اس وقت کہ اے اللہ، معافی مانگتا ہوں تجھ سے، استغفار کرتا ہوں، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تمہارے گناہوں پر اللہ معافی کے قلم کو پھیر دیں گے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور خاص طور پر اس تہجد کے وقت میں جو یہ قدم اٹھاتا ہے وہ رحمتوں کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اس چیز کی طرف خصوصی طور پر توجہ دوستو دینے کی ضرورت ہے۔ نماز تہجد کوئی نئی نماز نہیں ہے، جس طریقے سے ہم یہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب آپ صحت مند تھے، آپ کی جوانی تھی، مضبوط اعضاء تھے، رات کو آپ 8 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، اور پھر 2 رکعت سنت اور 3 وتر بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ وتر تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، وہ واجب تھے، اور پھر 2 سنتیں ساتھ وہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ام سلمہ آپ کی جوانی کا تذکرہ کر رہی ہے۔ بعد میں جب آپ پر ضعف طاری ہوا، کمزوریاں طاری ہوئیں، تو پھر آپ نے اپنے تہجد کی نماز 4 رکعت کر دی، 4 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دعائیں آپ خوب مانگا کرتے تھے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ کم از کم 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 8 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 12 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن کم از کم 2 رکعت ضرور انسان پڑھ لیا کرے اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا، ورنہ 4 پڑھ لینا بہتر ہے، 8 پڑھ لینا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ اب اگر جو اٹھ جاتا ہے الحمدللہ، کوئی نہیں اٹھتا، تو دوستو رات کو انسان کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ تو کھل ہی جاتی ہے کچھ نہ کچھ، رات کے کسی پہر میں آنکھ تو انسان کی کھل ہی جاتی ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت جب آنکھ کھلے تو اللہ سے اس وقت صرف یہ سوچ کر دعا کر لیا کرے کہ اے اللہ، مجھے تہجد کے نماز کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صرف جب آنکھ تھوڑی سی کھل جائے۔ اللہ کی ذات سے فرماتے ہیں یہ امید ہے اتنے کلمات کہنے سے بھی اس کو تہجد کی کچھ نہ کچھ برکات حاصل ہو جائیں گی۔ اتنی آسانی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اتنے کلمات وہ کہہ دے اللہ سے کہ اللہ مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر وہ نہیں بھی اٹھ سکا، سو جائے، وہ وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ شخص بھی محروم نہیں رہے گا، اس کو بھی تہجد کا کچھ ثواب اور برکت مل جائے گی، اور اس کے اس درد اور فکر کی وجہ سے اللہ اس کو اٹھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو کروٹ بدلتے ہوئے ذرا سی آنکھ کھلی، ذہن فوراً لے جائیں
اللہ کی طرف کہ اے اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، وہ تمہیں ضرور تمہارے طلب کے اوپر تمہیں توفیق عطا فرما دیں گے۔ تیسری بات، نماز تہجد کا وقت آخری پہر سب سے افضل ہے۔ خاموشی ہوتی ہے ہر طرف، انسان یکسو ہو کر اطمینان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ سب سے خوبصورت اور پیارا ٹائم ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس ٹائم وہ نہیں اٹھ سکتا، مجبوری ہے، تو یاد رکھیے رات کے کسی بھی پہر میں تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ رات کے کسی بھی وقت تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بس اذان سے کچھ دیر پہلے یہ تہجد کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ تہجد پڑھی ہی نہیں جا سکتی۔ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ افضل ترین وقت تو وہی ہے آخری پہر، کہ پہلے سو جاؤں، اس کے بعد آخری پہر میں کھڑے ہو کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرو اور پھر آخر میں اذان ہو جائے نماز ادا کر لو۔ لیکن اگر کسی کو اپنے پہ یقین نہیں ہے، نہیں اٹھ پاؤں گا، کوئی مزدور آدمی ہے، ملازم آدمی ہے، تھکا ہوا ہے، نہیں اٹھ سکتا، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت ہوں، 4 رکعت ہوں، 8 رکعت ہوں، تہجد کی نیت سے وہ ادا کر لے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو بھی نماز تہجد کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اگر کوئی نہیں اٹھ پاتا تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے جب بھی اس کو موقع ملتا ہے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جو اس کو توفیق ہوتی ہے وہ پڑھ لیا کرے، اور پڑھنے کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹ جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو لوگوں میں پھیل چکی ہے کہ بس رات کو سو جاؤ اور سونے سے پہلے کوئی تہجد نہیں ہے، سونا شرط ہے، آخری پہر میں اٹھنا شرط ہے، ایسی سختی دین میں نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اس سختی کو مت بنائیے۔ اللہ نے جب ایک چیز میں آسانی رکھ دی ہے تو ہم کیوں اس کو مشکل بنائیں؟ اس لیے مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کو اللہ آدھی رات کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں، یعنی آدھی رات کی عبادت کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو 7 فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لے اللہ رب العالمین اس کو باقی آدھی رات عبادت میں گزارنے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ پوری رات عبادت میں گزر گئی۔ نماز عشاء جماعت کے ساتھ، نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی کسی نے تو گویا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ یہ حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نہیں اٹھ سکتا تو کم از کم یہ کام تو کر لیا کرے، اس پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ لیکن انسان اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو، ترقی درجات کو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو، جنت حاصل کرنے کو، اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے ان نمازوں کے اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز کے اہتمام کرنے کی فکر کرے۔ اپنا ہی فائدہ ہے، کل قیامت کے دن تو تمہیں ذرہ ذرہ نیکی کی ضرورت پڑے گی، کاش یہ بھی کر لیتا، یہ بھی کر لیتا، یہ بھی کر لیتا، لیکن پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
اس لیے حضرت بلال اور حضرت سلمان سے آپ نے فرمایا کہ تہجد کا اہتمام کرو، لازم پکڑو۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، اور تمہاری بیماری کو اللہ ختم کر دے گا۔ اس لیے رزق کی تنگی کے اندر مبتلا اگر ہے، تہجد کا اہتمام کریں، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی، ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت مولانا خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ خانوال میں ان کو ایک دفعہ معاشی تنگی کا خط لکھا۔ وہ خطوط میرے پاس شاید ابھی بھی موجود ہوں۔ معاشی تنگی کا خط لکھا کہ تھوڑی سی معاشی تنگی ہے، تو شیخ نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو جوابی خط لکھا۔ اس وقت فون تو تھے نہیں، تو جوابی خط لکھا اور اس میں فرمایا کہ اور کچھ کرو نہ کرو، تہجد کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کر لو، اللہ معاشی تنگی کو دور کر دے گا۔ الحمدللہ اللہ نے اپنا فضل کیا اور کرم کیا۔ اس لیے جو مالی مشکلات اور تنگی کا شکار ہے، تہجد کا اہتمام کرو، اللہ تنگی کو دور کر دے گا۔ کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے، نہیں ٹھیک ہو رہا، تہجد کا اہتمام کرے۔ اس حدیث کی روح سے اللہ اس کو تہجد کی برکت سے صحت عطا فرما دیں گے۔